وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ما تعرف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 4 اور 5، درس کا نمبر 19 چلو. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے سبق کا وعدہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی. کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے. ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 4 اور 5. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں جو بھی انسان آ جاتا ہے وہ اس کو ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے گزشتہ سبق کے آخر میں، گزشتہ صورت کے آخر میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو یعنی زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر کیا، انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے. انسان نے اسے قبول کر لیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، انسان کون؟ میں اور آپ. افسوس سے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ میں اور آپ اور ہم آج کے لوگ. میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ آیات آج کے لیے، لیکن جب ہم آ گئے ہیں، میں اور آپ جب دنیا میں آ گئے ہیں، تو دنیا سے جب جائیں گے تو یا تو ہم ناکام ہوں گے
قرآن نے اس ناکامی کو ذالک هو الخسران المبین کا نام دیا ہے، واضح ناکامی۔ اور خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو اپنی حقیقت کو نہ جانے، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دی، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں یہ ایک بہت بڑی بھاری تعداد ہے آج مسلمانوں جو دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، جب مرنا تو ہے، ہم مرتے وقت دو صورتیں ہوں گی، اور آخرت میں ہمارے دو درجوں میں سے ایک درجہ ضرور ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اللہ، تو ہم تو بخشش کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس پر ہماری انا حاوی ہے۔ خاتون خانہ شوہر سے کسی بھی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کو نہ قرآن سے غرض ہے نہ حدیث سے غرض ہے، اس کی انا۔ اسی طرح اس کا شوہر ہے، یہ تو دونوں ایک پہلے کی چلتے بٹے ہیں، انسان ہے نا۔ یہ تو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی خنا کے پول میں بند ہیں، انا ولا غیری، میں ہوں اور کوئی بھی نہیں، یہ ہمارا عمل سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں، انا ولا غیری، میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ ہم تو تکبیر کا نعرہ بلند کرنا چاہیے، اللہ اکبر، اس کا حکم ہے، یا ایھا المدثر قم وانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو، فقط رب کو بڑا کرو۔ لوگوں نے تو اپنے آپ کو بڑا کیا ہے، تم رب کو بڑا کرنے کی دعوت۔ اسلام کا ایک یہ خاص نعرہ ہے تکبیر، اللہ اکبر۔ نماز دیکھیں آپ پڑھتے ہیں تو ارکان کی تبدیلی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ نماز کی جو فرض ہے، جو سب سے پہلے آپ یہ باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ افسوس سے یہ کہتا ہوں میں کہ ساری باتیں ہماری جھوٹی ہیں، ساری نمازیں جھوٹی ہیں، ساری جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کا یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یا تلاوت پڑھ رہے ہیں روزانہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ یا کبھی درود پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یا اس طرح، یہ سب فریب ہے، خود فریبی ہے۔ اصل میں تو ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں یقین ہے لیکن دنیا پر ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ہمارا یقین ظاہر کر، ظاہری فائدہ یا نقصان اصل ہے، فوقیت ہم نے ظاہر کو دیکھی، اصل چیز تو فوقیت ہے جو آپ فوقیت دے رہے ہیں، اور ہم نے دنیا کو آخرت کو تو ہم مانتے نہیں، اور فوقیت ہر چیز سے نمبر 1 آپ کے ذاتی طور پر کہ آپ ظاہر ہے کہ اپنے مفاد، زندگی اپنے مفاد کے تحت گزار رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کا مفاد ہے، شادی کر رہے ہیں آپ کا مفاد ہے، بچے پیدا کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، گھر بنا رہے ہیں اپنا مفاد ہے، پیسے بنا رہے ہیں کما رہے ہیں اپنا مفاد ہے۔ آپ دیکھیں اپنی اندرونی کیفیت کو تو دیکھیں نا، ہم سب دنیا کے لالچی، ظاہر ہماری نظر میں حقیقت ہے، اصل ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سارے لڑائی جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ایک کچہری میں آپ چلے جائیں
لاکھوں مقدمات ہیں، پینڈنگ میں ہیں یا جو بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں، جو بھی مقدمہ آتا ہے وہ ظاہر کے بارے میں. یہ نہیں ہوتا کسی نے یہ شکایت جج صاحب کو نہیں کی کہ اس نے میری آخرت کو نقصان پہنچایا ہے لہذا اس کو سزا دی جائے. مسئلہ تو سارا ہمارا آخرت کا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے یا دنیا میں بھی بنایا ہے. بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، اچھا بدلہ دے جنہوں نے نیک کام کیے، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے، اچھا رزق ہے، عزت کا رزق ہے. اچھا دیکھیں یہ دونوں آیاتیں اگر آپ ملا لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ بات تو ہو رہی تھی قیامت کی، آج بات ہو رہی ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی. اور دوسری آیت جو ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. بہت اہم مضمون ہے آج کا. جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، سعوا کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات یعنی احکامات، معاجزین ہرانے کے لیے، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، آج کا مسلمان یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یہ دنیا دار ہے، بس خالص دنیا دار، زبان سے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. اور حقیقت میں اس کا یقین، آج کے مسلمان کا یقین ظاہر پر ہے. یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جس لوگوں نے کوشش کی ہمارے. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں کیا ہے، یہی دو باتیں ہیں، ایمان والے اور اچھا یہاں یہ آیت پہلی جو 4 نمبر آیت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا نام لے دیا، دردناک عذاب ہے، اس نے کسی کا نام نہیں لیا کہ بھئی یہ بدترین قسم کا دردناک عذاب کس کے لیے ہے. ایک رویہ بیان کیا. میں اکثر آپ کو بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اصل جس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے وہ ہمارے رویے ہیں، نہ یہ کہ ہمارے زبانی دعوے. زبانی دعوے جو ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. دنیا میں بھی ایسی بات ہے کہ زبانی دعووں سے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. شادی کر رہے ہیں، مہر لکھ دیا ہے 5 لاکھ روپے مہر، لیکن آپ نہیں دے رہے مثال کے طور پر، بس برائے نام تو نہیں نکاح ہوگا. اور مثال کے طور پہ ایک مکان آپ نے لے رہے 50 لاکھ روپے، آپ زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے پسند لے لیا، ایسے نہیں دے رہے. یہ عام باتیں ہیں. 200 روپے کا سودا بھی کوئی آپ کو نہیں کمائے گا جب تک آپ پیمنٹ نہ کریں. یہ 50 لاکھ سے بڑی چیز ہے. 200 روپے آپ 1 کلو ریڑھی والی سے 1 کلو گنڈیری لے لیں تو وہ تول دے گا، پھر آپ کو کہے گا لاؤ بھائی پیسے. اصل چیز جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے. دعویٰ آپ نے کر بھی دو کیا، وہ جو میں آپ کو اکثر شعر سناتا رہتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے یہ دعوے زبانی کیے ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
ہم زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں، حقیقت میں ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ زبان سے ہم جنت کا نام لیتے ہیں لیکن ہم کوشش دوزخ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں، زبان سے ہم جنت کا وہ نام لیتے ہیں اور خیالات میں ہم نے جنت یعنی زندگی ہم دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، فوقیت ہم نے دنیا کی زندگی کو دی ہے، اور ہماری اکثریت ایسی ہے کہ وہ یعنی ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور ایسے لوگوں نے نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں نے ان کو بس خوشخبری پہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ بھئی تم تو جدی پشتی مسلمان ہو اور مبارک ہو اور جنت تمہاری ہے۔ یہ دین کے جو ٹھیکیدار ہیں نام نہاد، دین تو عمل کا نام ہے، ایمان بغیر عمل کے نامقبول ہے، ہمارا عمل تو نہیں ہے، ہمارا عمل تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر ہوئی فیس بک پہ ہمارا رابطہ رہتا ہے، ایک بہت بڑا عالم کسی جنازے کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ والد کو دیکھنا جو ہے وہ حج مقبول کے برابر ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے اور حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث بیان کر رہا تھا تو وہ حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن بات تو مومن کی ہے۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، نہ ایمان باللہ ہے نہ اللہ کی توحید پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، ہم تو ما سوی اللہ کو پوج رہے ہیں، نفس اور ہوائے نفس اور شیطان، نفس و شیطان ہمارا خدا ہے۔ اس وقت میں واضح طور پہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، کسی رہزن کی یا دھوکہ دینے والی کی دھوکہ دہی کے شکار نہ ہو۔ ہمارے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، یقین ہے ہمیں لیکن دنیا پر ہے، دنیا کے مفاد پر ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے یہ تو کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے، آپ تو اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں، دنیا کا مفاد غالب ہے، اب تو آخرت کا مفاد آپ کے زیر نظر نہیں ہے، تو دنیا کے لیے زندگی گزاریں۔ بہرحال میں دیکھیں یہ آیت نمبر 5 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ رویوں کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ لینا، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجس علیم۔ اس میں نہ کافر کی بات ہے، نہ مشرک کی ہے، نہ منافق کی ہے۔ ہاں پہلی آیت 4 نمبر آیت میں ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، وہ بھی ایک رویہ ہے، وہ بھی عمل صالح کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی، یقین اور یقین کے مطابق عمل۔ لیکن یہ جو دوسری صورت ہے اس میں تو کسی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ایک رویہ ہے کہ بھئی جو ہدایت میں نے تمہیں بھیجی ہے، ہر وہ شخص جس نے ان ہدایات کے برعکس زندگی گزاری تو ان کے لیے جو ہے عذاب بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب من رجس علیم۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے کوشش کی نیچا دکھانے ہمارے احکامات کو، معاجزین نیچا دکھانے ہرانے کی۔ ہم تو قرآن کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ قرآن تو آج مسلمان کے لیے قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب تلاوت ہے، کتاب ناظرہ ہے۔ آپ بڑے شوق سے خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں، قاری صاحب کو لگا لیتے ہیں مسجد میں بھی یا آن لائن کرتے ہیں۔ بس قرآن کے الفاظ ختم ہوئے اور حلوہ مانڈا آپ نے تقسیم کیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ پھر نہ قرآن کو آپ اٹھاتے ہیں
اور اگر اٹھاتے بھی ہیں تو صرف الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بعض لوگ معمول بنا لیتے ہیں نا تلاوت قرآن پاک، اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ ایمان تو لے آئیں، پہلے تو آپ اللہ کو منزل بنا لیں، پہلے تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں نا، فوقیت دیں، ورنہ تو آپ کا شمار کافروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے جس نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے، پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں کافر کی تشریح اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ آپ میرے الفاظ کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے، نہیں، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلام اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہیں۔ نوٹ کرنا جہنم میں بنا لوں اپنے آپ سے بات کر کے، مجھے کیا پڑی ہے اور کس کے لیے کروں؟ نہ آپ سے میں پیسے ٹکے مانگتا ہوں، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی عزت، نہ کوئی نعرہ بازی، میں تو کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، خیر خواہی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 5، میں آپ کو اس بات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کسی دین کا نام نہیں لے رہا، کافر، مشرک، منافق، حالانکہ یہی جائیں گے جہنم میں، لیکن کافر، مشرک اور منافق کا جو عملی نمونہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کو ہدایت نہیں سمجھتا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ دیکھیں لفظی طرز، سعوا فی آیاتنا، ہمارے احکامات، جنہوں نے کوشش کی سعوا ہمارے احکامات کو نیچا دکھانے میں کہ نہیں میری رائے، آپ دیکھ لیں کہ ہم ایسے دعوے تو نہیں کرتے کہ نہیں میں نہیں مانتا اللہ کے حکم کو یا قرآن کو، یا ایسے ہم دعوے نہیں کرتے، معاذ اللہ، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اور قرآن کی تشریح میں خود کروں گا، میں کسی سے رہنمائی نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، میں نے مدرسہ پڑھا ہے، کتابیں پڑھی، میں خود تشریح کروں گا، ایسا بات نہیں ہے۔ تشریح، قرآن کی تلاوت اور تشریح یہ اللہ کا کام ہے، ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے ہوا، اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے نمونے میں ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتا قرآن۔ ایک صحابی آئے تھے نا، ایک صحابی کو مطلب تابعی کہنے، امی عائشہ کی عمر، تو ان کے پاس آئے تھے جنہوں نے حضور کی زندگی کو نہیں مطالعہ فرمایا تھا اور حدیث کی کتب بھی ایسی نہیں تھیں، انہوں نے ہمیں جان کے پوچھا کئی پکانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جان بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ امی جان نے کہا کہ اے سائل کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ بتاؤ، کھانا خلق ہو قرآن، ان کا خلق تو قرآن ہے۔ تو ہمارا جو رویہ ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں ہے۔ ایک دیکھیں، میں ایک آسان پیرائے میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا رویہ آیات قرآنی کے احکامات الہی کے خلاف ہے۔ ہماری نظر میں قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے، عملی طور پر، زبانی طور پہ تو آپ جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو زبانی دعوے ہیں۔ دیکھیں یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان بنا یقین کے کوئی کام بھی نہیں کرتا، دنیا کے بھی نہیں کرتا۔
آپ کو جب تک پیاس نہیں لگتی تو آپ پانی نہیں پیتے، یا پانی پی لیا اور آپ کو پیاس نہیں ہے، آپ کا یقین ہے کہ مجھے پیاس نہیں ہے تو آپ پانی نہیں پیتے۔ انسان دنیا میں صرف وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم کر کے قرآن کو اور اچھا اب ہماری زندگی قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیں میں گفتگو کو سمیٹ کروں، ہماری زندگی قرآن اور اسوہ رسول کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انکار آخرت کر رہے ہیں اپنے عمل سے، آخرت کا انکار کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ حیات دنیا کو ہم نے اصل حقیقت سمجھ لیا، اسی کی طرف ہم نے رخ پھیر لیا ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ قرآن سے ہم ہدایت لے رہے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ یہ ساری جو مشکل ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ عملی طور پہ انکار آخرت کر دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ اور یہ دیکھیں بہت عام بات ہے، اہم بات ہے کہ ہم انکار آخرت میں مبتلا ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اور یہ جو آیت نمبر 5 ہے، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں کسی کافر مشرک منافق کا نام ہی نہیں ہے، ایک رویہ ہے، اور وہ رویہ ہمارا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز الیم، ان کے لیے عذاب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ کہائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز الیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں، ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔